وسلم نے فرمایا نہیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر خالد سیف اللہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ راوی عمارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حدیث نمبر 71 عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويسارة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذ لم أعدل، فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضجه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي امرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نامی شخص نے جو کہ بنی تمیم سے تھا کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے، وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت ایسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی، اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ یہاں پر بھی خارجیوں کی صفات وغیرہ، ان کی عبادتوں کی کثرت وغیرہ بیان کی جا رہی ہے، اور سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ بعد والوں کو ذرا میری حدیث پہنچا دو، دیکھو یہ اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ اے صحابہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر جانو گے اور کم جانو گے، کہ جن کی عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ فتح میں صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، راتوں کو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ویسی عبادتوں سے بھی یہ اپنی عبادتوں کو بڑھ کر کرتے رہیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں یہی تو پھر آج کل کے جو مومنین عبادت کرتے ہیں ان کی کیا مثال، ان کی کیا بساط؟ جب ہماری عبادتیں صحابہ کے سامنے ہی کچھ نہیں آ سکتی تو یہ بددین اور بے دین لوگ جو عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور لوگ دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی یہ نمازی کی تو دعوت دے رہے ہیں نا، بھائی یہ قرآن ہی پڑھانے کے لیے تو بلا رہے ہیں نا، بھائی یہ دین ہی تو سکھا رہے ہیں نا۔ جی حضرت بنیاد ہی نہیں ہے، یہ دیوار اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے سنبھلے گی؟ اور دیوار وہ بھی کہاں رکھ رہے ہیں؟ زمین پر نہیں، پانی پر دیوار اٹھانا چاہتے ہیں، تو کیا بغیر بنیاد کے پھر پانی کے اوپر کوئی دیوار اٹھ سکتی ہے؟ کوئی تعمیر ہو سکتی ہے؟ ان کے ایمان کا یہی معاملہ ہے۔ پانی پر کس طرح؟ تو جس طرح سرکار نے یہ فرما دیا کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ ذرا سی بھی ان کے اندر رمق تک دین کی باقی نہیں رہے گی، کوئی نشانی تک دین کی باقی نہیں رہے گی۔ یعنی سب سے بڑی علامت اور بنیاد دین کی کیا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم اور محبت، یعنی تعظیم رسول اور محبت رسول رمق برابر بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ ہاں زبانی جمع خرچ تو سارا ہوگا، عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے، راتوں کو جاگ رہے ہوں گے، کیا نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔
جس طرح کافر لاکھ عبادت کر لے اس کے باوجود کافر ہی کافر رہے گا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے، اسی طرح ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد لاکھ عبادت کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبوب کا ادب، تعظیم، توقیر، محبت اس کے دل میں، اس کے نفس میں، اس کی جان میں نہ بیٹھ جائے اس وقت تک۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور یہاں پر نشانی کا اضافہ فرمایا، وہ ہے ایک مخصوص آدمی۔ وہ کون تھا؟ وہ یہی بدبخت تھا ذوالخویسرہ تمیمی، کہ اس کی نشانی سرکار نے بیان فرمائی کہ اس کے بائیں طرف اس کے سینے پر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہوگا جو عورت کی پستان کی طرح یا پھر ایک لوتھڑے کی طرح نظر آئے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ علامت کیسے ظاہر ہوئی؟ تو اب دیکھیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خارجی پوری آب و تاب کے ساتھ اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنا ایک الگ انہوں نے گروہ بنا لیا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ، ہم مختصراً اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو خارجیوں نے جب اپنی یہ جماعت الگ کر لی، ان کے خطوط وغیرہ سب آگے آ رہے ہیں احادیث شریفہ میں، ہم دیکھیں گے، پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر سے دعوت دی کہ دیکھو دین میں لوٹ کر آ جاؤ، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور کھلے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی تم کافر ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر تم پھر سے ایمان لاؤ گے اور توبہ کرو گے تو پھر سوچا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور صحابہ کو حکم دیا۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے فرمایا کہ اے ابن عباس تم جاؤ، جا کر پہلے ان کو تبلیغ کرو، ان کے پاس جا کر اور ان کو سمجھاؤ کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو اور جس بات پر تم نے خروج کیا ہے، یعنی خدا کے سوا کسی کو حکم نہ بنایا جائے، اس بارے میں تم جا کر ان کو سمجھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو مان جاؤ، دین میں پھر سے لوٹ کر آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ایک غیر اللہ کو حکم بنایا، یعنی عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بنایا، یہ ان کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے۔ تو انسان کیسے حکم کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ تم قرآن ہی پڑھتے ہو نا، اب میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، حکم کو تم نہیں مانتے، لو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن مجید یہ نہیں کہتا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے سے وہ لڑنے لگیں، آپس میں نباہ نہ ہو سکے، تو تم دو حکم بناؤ، ایک شوہر کی طرف سے حکم ہو اور ایک بیوی کی طرف سے حکم ہو۔ وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں یہ ارادہ کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ دو گروہ میں سے دو الگ الگ حکموں کو بناؤ، اور جب ہم ایک حکم بناتے ہیں تو تم ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں وہاں نہیں فرمایا کہ اگر احرام کی حالت میں کسی سے کوئی شکار ہو جائے اور کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی دیت کتنی دینی چاہیے، اس کے مقابلے میں کیا جرمانہ ادا کرنا چاہیے، تو اب ایک اچھے شخص کو اپنے درمیان حکم بنا لو اور اس سے فیصلہ کرواؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے، میاں بیوی کے بارے میں حکم بنانے کا حکم عطا فرما رہا ہے، تو یہاں تو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑ رہی تھیں، ان میں صلح کرانے کے لیے اگر حکم بنایا جائے تو یہ کون سا شرک اور بدعت ہو گیا؟ جب آپ نے یہ بات ان سے کہی، فرمائی، تو ان میں سے فرماتے ہیں تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ توبہ کیے اور پلٹ کر پھر اسلام میں آ گئے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں بھائی کہیں تعارض نہ ہو احادیث شریفہ سے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تو فرما دیا کہ وہ دین سے نکل گئے، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، پھر یہ کون تھے جو یہ لوٹ کر آ گئے 2 سے 3 ہزار؟ تو فرماتے ہیں یہ ابھی کچے تھے، ان کے دلوں میں ابھی گستاخی رسول نہیں آئی تھی، انہوں نے حضور کی گستاخی نہیں کی تھی، یہ صرف ایک آیت شریفہ کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو گئے تھے کہ ہاں ان الحکم للہ للہ، ہاں حکم صرف خدا کو ہونا چاہیے، انہوں نے حکم کیوں بنایا؟ تو بات ابھی تک صحابہ تک تھی، صحابہ کی گستاخی تک بات تھی، حضور کی گستاخی تک بات نہیں گئی تھی، اس وجہ سے ان کو لوٹ کر آنا نصیب ہو گیا، اس وجہ سے وہ پھر سے مومن ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں
وہ لوٹ کر آ گئے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی بات پر اڑے رہے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لشکر جرار لے کر چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں وہ جنگ جو ہوئی وہ نہروان کا مقام تھا، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر دونوں لشکر ہیں، اس طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، اس طرف خارجیوں کا لشکر ہے۔ فرماتے ہیں ایک عجیب و غریب منظر ہے، یہاں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی تلاوتیں ہیں، وہاں بھی تلاوتیں ہیں، یہاں بھی رات کو جاگا جا رہا ہے، وہاں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا رہی ہے۔